اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 224 اور دوسرے پارے کا یہ 12واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون طلاق کی پیش بندی ہے کہ انسان نے طلاق دینی ہے تو کن کن مراحل سے گزر کر اس کو طلاق دینا چاہیے، کن کن باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر طلاق تو اصل صلح کے لیے ہوتی ہے۔ طلاق کا مطلب تو بالکل علیحدہ ہو جانا، چھوڑ دینا ہے، لیکن وہ علیحدہ ہونا بھی اور چھوڑ دینا بھی اگر کسی سے لا تعلقی بھی کرنی ہے تو ایسے آسان طریقے سے لا تعلقی ہو کہ اس میں کوئی گلہ شکوہ باقی نہ رہ جائے، تو پھر ظاہر بات ہے جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اصلاح کی طرف کوشش کی جائے تو پھر یقیناً اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں طلاق کے مضمون میں قسم کھانے کا ذکر آغاز میں لایا گیا۔ ہم اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں محیض کے حوالے سے، انسان کے چڑچڑا پن ہونے کے حوالے سے، غصے میں آنے کی وجہ سے، اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں طلاق کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ عام طور پر آدمی معاشرے میں قسمیں کھا لیتا ہے، اور ایک تو قسم ہوتی ہے تکیہ کلام والی، بار بار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ تاللہ۔ یہ تو قرآن مجید نے یہاں ایک بات خوبصورت کہی کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر اس کو ڈھال نہ بنا لیا کرو کہ تم نیکی کا کوئی کام نہ کرو۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال۔ عرضہ ڈھال کہتے ہیں، عرضہ بھی لفظ ڈھال کے لیے آیا، اور ایک لفظ جنہ بھی ڈھال کے لیے آتا ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جنہ کے معنی ہے کہ آدمی برائی سے رک جائے، اور وہ ڈھال جو ہے عام طور پر اس کی ایک تشبیہ دی جاتی ہے کہ جنگوں کے موقع پر جو آدمی نے رکاوٹ کے لیے ایک ہاتھ میں ایک بڑا پکڑا ہوتا تھا رکاوٹ کے لیے، جیسے آج بھی پولیس والے اپنے اوپر ایک شیلٹر کے طور پر ایک بورڈ لے لیتے ہیں، یا ٹین کا ایک بورڈ سا بنا ہوتا ہے جس کو آگے بنا لیتے ہیں تاکہ کوئی پتھر وغیرہ سر کے اوپر نہ آ جائے، تو اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ برائی سے روکنے کے لیے لفظ کو بولا گیا تو جنہ بولا گیا، اور یہ نیکی کے کاموں سے روکنے کے لیے کہ نیکی کا کام جب انسان کرتا ہے تو اس میں آدمی کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، برا بھلا سننا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ جب آدمی نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو تکلیف آتی ہے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی جب کوئی قسم کھا لیتا ہے اللہ کی کہ اللہ کی میں نے قسم کھا لی آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو اس پر پھر لفظ بولا گیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کا، ان تبرو، یہ کہ تم بیزار ہو جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم بچو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم اصلاح کرو لوگوں کے مابین، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ نے یہ بات سن لی ہے، جاننے والا بھی۔ اب اس آیت کے پس منظر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ روح المعانی میں بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کے معاملے میں ثالثی کے طور پر جایا کرتے، یا میاں بیوی کے معاملے میں، چونکہ بہنوئی ہیں، ان کی ہمشیرہ ان کے ہاں ہے، تو آپس میں کوئی نہ کوئی ناچاکی ہو گئی، اس میں جا کے ایک مرتبہ صلح کرائی، یا وہ کہیں لڑائی ہو گئی ان کی، یا انہوں نے کسی سے قرض لے لیا، 100 معاملات ہوتے ہیں، اس میں اپنی ہمشیرہ کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا، تو پھر سارے الزامات ان کے اوپر آتے۔ اب انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور لوگ دوبارہ بھی آئے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں اب اس معاملے میں نہیں آؤں گا۔ تو گویا وہ اپنی ہمشیرہ کی وجہ سے
بہنوئی کے معاملے میں صلح کرانے کے لیے جاتے یا لوگوں کی باتیں سنتے یا ان کی جگہ پہ قرض ادا کرتے، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو گویا نیکی کے کاموں میں تکلیف اٹھانے کی باعث قسم کھا لی کہ اب میں نے یہ نیکی کا کام بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں تکلیف آئی ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ قرآن نے بیان کیا، بڑا خوبصورت ہے کہ نیکی کا کام ہر صورت کرتے رہنا چاہیے، خواہ کتنی بھی تکلیف کیوں نہ آئے۔ تو اگر نیکی کے کام کرنے میں تکلیف نہیں آنی تو پھر کس کام میں آنی ہے؟ تو قسم تو پھر قسم ہوتی ہے۔ جب آدمی قسم کھا لیتا ہے تو سننے والے بھی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، اب تو یہ ظاہر بات ہے اس کام میں نہیں آئے گا، تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ڈھال بن جاتی ہے، قسم جو ہے ڈھال بن جاتی ہے کہ آدمی کے معاملات میں نہ جانے کیا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی کے اس معاشرے میں جا کر اصلاح کرنے کے معاملے میں آپ کو بلانے کے لیے آیا تو اس نے کہا جی میں نے تو قسم کھا لی ہے، تو اس کی جان چھوٹ گئی، اسے تو یہ اللہ کی قسم کھا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے یہاں تنبیہ کی ہے کہ اللہ کو نیکی کے کام کرنے کے اعتبار سے ڈھال نہ بناؤ کہ تم نے نیکی کا کام کرنا نہیں ہے اور اللہ کو ڈھال بنا لیا۔ اللہ تو روح بھی پاک ہے، اللہ بھی نیکی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر نیکی کا کام نہیں کرنا یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ تو یہاں اس کی ممانعت ہے اس بات کی، اور پھر قرآن مجید نے یہاں آغاز ہی اس بات سے کیا، اور یہ بھی آغاز اس لیے بھی ہے کہ اس کے آگے جو آیت آنے والی ہے اس میں آدمی اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی جب قسم کھاتا ہے کہ میں نے قسم نہیں کھانی، میں نے اپنی عورت کے پاس نہیں جانا، مباشرت کے لیے اپنی عورت کے پاس نہیں جانا، تو اس پر جب قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا پھر کفارہ بھی ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بنانے کے لیے یا تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔